عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا عجیب واقعہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے، تم اپنی مرادوں کو پالو تو یتیم پر رحم کیا کرو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص یتیم کی کفالت کرے، وہ یتیم اسی گھر کا ہو یا غیر کا، میں اور وہ دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا اور دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک بڑھیا سر پر گٹھری اٹھائے جا رہی تھی۔ ایک نوجوان آتا ہے اور کہتا ہے، اماں یہ گٹھری کدھر لے کر جا رہی ہیں؟ لائیں مجھے دیں، میں اٹھاتا ہوں۔ بڑھیا کہتی ہے، بیٹا سنا ہے شہر میں ایک جادوگر آیا ہوا ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جو اس سے ملتا ہے یا اس سے بات کرتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ میں اس کے ڈر سے یہ شہر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ منزل پر پہنچا کر جوان نے بڑھیا کا سامان سر سے اتارا اور اس سے اجازت چاہی۔ بڑھیا نے بہت دعائیں دیں اور کہا کہ چہرے سے تو کسی اعلیٰ خاندان کے لگتے ہو اور بہت نیک بیٹے ہو۔ تم نے میری مدد کی ہے، میری نصیحت مانو، تم بھی اس جادوگر سے بچ کر رہنا۔ ارے ہاں، میں تمہارا نام تو پوچھنا بھول ہی گئی۔ بیٹا کیا نام ہے تمہارا؟ وہ جوان مسکرا کے کہتا ہے، اماں جی میرا نام ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ سننا تھا کہ بڑھیا نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر مجھے بھی کلمہ پڑھا۔ سبحان اللہ۔ شیخ اسلام حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس زمانہ میں کے بعد مدینہ منورہ گیا، ہم لوگوں نے کھانا کھانے کے بعد دسترخواں کو لے کر ایک ڈھیر پر جھاڑ دیا تاکہ روٹی کے بچے ٹکڑوں اور ہڈیوں کو جانور کھا جائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں اپنے کمرے سے باہر نکلا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک خوبصورت 9 سال کا بچہ اس ٹکڑوں کو چن چن کر کھا رہا ہے۔ مجھے سخت افسوس ہوا۔ بچے کو ساتھ لے کر قیام گاہ میں آیا، اسے پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، کیونکہ میں ایک ایسی ہستی کے شہر میں تھا جو غریبوں کا والی، غلاموں کا مولا تھا۔ میرے اس برتاؤ کو دیکھ کر بچہ بے حد متاثر ہوا۔ میں نے چلتے وقت اس سے کہا کہ بیٹے تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا، میں یتیم ہوں۔ میں نے کہا، بیٹے میرے ساتھ ہندوستان چلو گے؟ وہاں میں تم کو اچھے اچھے کھانے کھلاؤں گا، عمدہ عمدہ کپڑے پہناؤں گا، اپنے مدرسے میں تعلیم دوں گا۔ جب تم عالم فاضل ہو جاؤ گے تو میں خود تم کو یہاں لے کر آؤں گا اور تمہیں تمہاری والدہ کے سپرد کر دوں گا۔ تم جاؤ اپنی والدہ سے اجازت لے کر آؤ۔ لڑکا بہت خوش ہوا اور اچھلتا کودتا اپنی والدہ کے پاس واپس گیا۔ وہ بیچاری بیوہ دوسرے بچوں کے اخراجات سے پہلے ہی پریشان تھی۔ اس نے فوراً اجازت دے دی۔ بچہ دوڑا آیا اور مولانا کو بتایا کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، میری ماں نے اجازت دے دی ہے۔ پھر پوچھنے لگا کہ آپ کے شہر میں چنے ملتے ہیں؟ مولانا عثمانی نے بتایا، یہ ساری چیزیں وافر مقدار میں تمہیں ملیں گی۔ مولانا کا بیان ہے کہ میری انگلی پکڑے پکڑے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ میرے ساتھ آیا اور ٹھٹک کر رہ گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کو دیکھا اور مسجد کے دروازے کو، اور پوچھا کیا کہ بابا یہ دروازہ اور روضہ بھی وہاں ملے گا؟ میں نے اس سے کہا کہ بیٹا اگر یہ وہاں مل جاتا تو میں یہاں کیوں آتا؟ لڑکے کے چہرے کا رنگ بدل گیا، میری انگلی چھوڑ دی۔ بابا تم جاؤ، اگر یہ نہیں ملے گا تو میں ہرگز ہرگز اس دروازے کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، بھوکا رہوں گا، پیاسا رہوں گا، اس دروازے کو دیکھ کر اپنی بھوک اور پیاس بجھاتا رہوں گا جس طرح آج تک بجھاتا رہا ہوں۔ یہ کہہ کے بچہ رونے لگا اور اس کے عشق کو دیکھ کے میں بھی رونے لگ گیا۔